صدقہ کروں گا 2/3 اپنی اولاد کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن الثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان تدع ورثتهم اغنیاء خیر لک من ان تدعهم عالة یتکففون الناس. فرمایا تم اپنے بال بچوں کو کسی قابل چھوڑو کہ وہ لوگوں کے محتاج نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھریں. تو اگر اللہ نے ماں باپ کو مال دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں کہ بالکل ان کی اولاد جو ہے بالکل ہی ننگے پاؤں اور جو ہے ننگے بدن گھومتی پھرے اور ان کے پاس کھانے کا پیسہ بھی نہ ہو. تو اس لیے اپنی اولاد کو بہرحال شریعت نے ترجیح دینے کا حکم دیا. لیکن کوئی بہت زیادہ مالدار ہو تو اس کو لیے اجازت ہے بھائی، اس کے یا اولاد آپ کی اسٹیبل ہے، وہ سب کھا پی رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر والدین کو اجازت ہے کہ وہ وصیت، لیکن پھر بھی 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. باقی غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی تھوڑا، اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ 1/3 کی بھی وصیت نہ کرے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی اولاد تو اس کا تو یعنی جو کچھ باپ چھوڑ کر جائے گا اس سے بھی گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ 1/3 کی وصیت کر دے گا، ان کا حصہ تو اور کم ہو جائے گا. تو 1/3 کی وصیت بھی مالداروں کے لیے اس کی فضیلت ہے، لیکن جو مالدار نہیں ہے ان کے لیے حکم یہی ہے کہ پھر اپنی اولاد کو سارا اپنی اولاد کو دے کر جائیں. زندگی میں جو صدقہ کرنا ہے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے وہ ساری زندگی بخل کرتا ہے، صدقے سے جان چھڑاتا ہے کہ میں صدقہ نہیں کروں گا کیونکہ کھانا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر وصیتیں کر رہا ہوتا ہے، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا. تو یہ عمل کو نبی نے پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا وقت کان لفلان، اب تو یہ ورثہ کا ہو چکا ہے، اب کیا کر رہے ہو. تو غریب آدمی کو چاہیے اولاد کا خیال کرے، اور مالدار جس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا وہ اگر 1/3 کی وصیت کرتا ہے یا اس سے کم کی تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی اولاد انتہائی نالائق ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ ستاتی ہے، تو بھی شریعت نے ماں باپ کو اجازت دی ہے کہ اولاد کو محروم کر سکتے ہیں، لیکن وصیت کے ذریعے نہیں. پھر وہ اس طرح سے محروم کر سکتے ہیں کہ زندگی ہی میں سارا غیروں میں بانٹ دیں اور ان کے قبضے میں دے دیں. خوب سمجھ لیں وصیت 1/3 سے زیادہ کی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ اولاد بہت شرارتی ہوتی ہے. بھی میں نے بیان میں بھی ایک واقعہ سنا ہے نا کہ ایک ڈیفینس میں ایک واقعہ ہوا، وہ بوڑھا باپ ہے اپنی اولاد کو بلا رہا ہے میری خدمت کرو، مجھے تنہائی کاٹ رہی ہے. وہ بچے آ نہیں رہے، امریکہ میں وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی مجھے تنہائی، میں جاپانیوں کی طرح تو نہیں رینٹ پہ بندے بلا کے ان سے بات چیت کروں گا، میرے ساتھ دو. کوئی بھی نہیں آیا. تو اس نے بوڑھے نے کیا کیا کہ وہ سارا گھر اور ساری وراثت جو ہے نا اپنے چوکیدار جو جس نے بڑی خدمت کی اس چوکیدار کو دے دی، ہینڈ اوور کر دی. تو انتقال ہو گیا. اب جیسی موت ہوئی ہے پتہ چلا اس کے بچوں کو باہر تو سارے آ گئے. تو الحمدللہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، کورٹ نے فیصلہ کیا یہ تو سارا چوکیدار کا ہے، اس نے خدمت کی تھی، اس کو دے کے چلا گیا. تو ایسے نالائقوں کے ساتھ بالکل یہی سلوک کرنا چاہیے، لیکن وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے چوکیدار کو دے دینا. نہ دینا ہے جو ابھی دے کے ہینڈ اوور بھی کریں. بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبضہ دیے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا. خالی نام کر دینے سے یا وصیت کر دینے سے نہیں ہے، ہینڈ اوور کریں گے تو اس کا ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. اور یہ قبضہ بھی یا یہ جو آپ گفٹ دیتے ہیں یہ بھی اس بیماری میں اگر آپ نے دیا جس میں آپ کی موت واقع ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے، تو اس بیماری میں 1/3 سے زیادہ گفٹ بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایک آدمی اگر بیمار چل رہا ہے اور اب اس کو پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس نے کیا کیا، پوری وراثت اٹھا کے گفٹ میں کسی اور کو دے دی، تو شریعت اس میں 1/3 میں نافذ کرے گی، 2/3 واپس لے لے گی. کیونکہ موت کے بعد کے حکام اور موت سے پہلے جو بیماری تھی جس میں آپ کی موت واقع ہوگی اس کو بھی شریعت موت ہی قرار دیتی. تو اس بیماری سے پہلے جو آپ تصرفات کریں گے وہ نافذ ہوں گے، اور اس بیماری کے بعد جو تصرفات کریں گے وہ شرعاً کالعدم ہوں گے، 1/3 تک نافذ ہوں گے، اس سے زیادہ کالعدم ہوں. تو یہ تو کچھ فقہی احکام تھے جو میں نے اس میں بتائے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو اولو الارحام ہیں ان میں سے بعض وہ زیادہ حقدار ہیں. ہاں رشتہ داروں میں جس کو وراثت نہیں ملنی اس کے لیے 1/3 کی وصیت جائز ہے. خوب سمجھ لیں جن کو وراثت ملنی ہے نا، وراثت میں حصہ، ان کے لیے وصیت کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے آپ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو وراثت ملنی ہے، آپ نے ایک بیٹے کو بولا کہ اس کو تھوڑا زیادہ دے دینا، 1/3 کی حد تک، 1/3 میں سے وصیت کر دی کہ اس کو دے دینا اتنا. وہ وصیت 1/3 کے تک جو وصیت جائز ہے وہ بھی وارثوں کے لیے وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. وارثوں کے علاوہ کے لیے ہو سکتی ہے. وارثوں کا تو اللہ نے لگا بندہ حصہ کر دیا، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. ہاں جو وارث نہیں ہے ان کے لیے جائز ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر پوتی کا بیٹے کے ہوتے ہوئے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تو پوتی وارث نہیں ہوتی. لیکن آپ کو خیال ہوا کہ جی چلو بھی میری یتیم پوتی ہے، اس کا باپ مر گیا تھا میری زندگی میں، تو بیٹا موجود ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے
پوتی کو نہیں ملتی، یتیم پوتی جو ہے اس کو نہیں ملتی، یا پوتے یتیم پوتے کو نہیں ملتی، تو آپ نے اس کے لیے 1/3 کی وصیت آپ شرعاً کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وارث نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ جو اللہ نے وراثت کا حکم نازل کر دیا ہے نا، تو ایک اشکال کسی کو ہو سکتا ہے، بھئی پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو ہم وراثت انہی کو دیا کرتے تھے جو ہمارے دوست ہوتے تھے، اب اللہ نے کہا کہ رشتہ داروں ہی کو وراثت ملے گی، تو شروع میں کیوں اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ بات اللہ نے لکھی ہوئی تھی، نازل اب ہوئی ہے، لیکن اللہ کا یہ پہلے سے فیصلہ تھا کہ یہ زمانے جاہلیت کے حکم کو اللہ نے چینج کرنا ہے۔ جیسے شراب پہلے لوگ پیتے تھے، لیکن اللہ نے کہا، اللہ کے علم میں تھا کہ میں اس کو باقی نہیں رکھوں گا کیونکہ شراب بری چیز ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے اس کی اجازت دی ہو کہ بھئی حلال ہے پیتے رہا کرو، اب اللہ حرام کر رہا ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے یہ بات تھی کہ یہ حرام ہی کرنا ہے اللہ نے شراب کو۔ تو ایسے ہی وراثت کے بارے میں اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ وراثت رشتہ داروں ہی کو ملے گی۔ ہاں، اسلام کے حکام تدریجاً آئے تو شروع میں حکم نازل نہیں ہوا تھا، اب نازل ہو گیا، تو اب جب نازل ہوا ہے تو تم نے اسی حکم کو فالو کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکام بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کچھ احکام کلچر کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک حکم یہ جا رہا ہے کہ سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو جس نے یہ بات شوشہ چھوڑا ہو کہ ذہین لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی تو وہ ماں بن گئی ہے، یہ بھی کلچر کے خلاف نبی نے آرڈر دیا۔ پھر کلچر کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر یہ دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس پہ بھی عرب کو اشکال ہو سکتا تھا۔ اسی طرح آگے یہ بھی حکم دے دیا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں ہیں امت کی، ان سے کوئی بھی بات میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی آرڈر دیا کہ وراثت دوستوں کے نہیں ملے گی، آپ کے رشتہ داروں کو ملے گی۔ اس پہ بھی بہت سو کے مفاد پہ زد پڑ سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی پیغمبروں کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، تو امت کو مایوس کر رہے ہیں کہ پیغمبر تمہاری مرضی کے حکام نہیں دیں گے، پیغمبر دیں گے وہ حکام جو اللہ نے جن کا آپ کو مکلف بنایا، کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں پیغمبروں سے بہت مضبوط ایگریمنٹ لیے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے، اس میں کلچر یا لوگوں کی کے جذبات اور خواہشات کی وجہ سے کانٹ چھانٹ نہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ امت کو اور مشرکین کو بھی اور منافقین کو بھی اور خود مسلمانوں کو بھی مایوس کر رہے ہیں کہ نبی وہ حکم دیں گے جو اللہ کا ہوگا، تمہاری خواہشات کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ اس کا حکم، اس کا اللہ نے اس آیتوں میں بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے پیغمبروں سے مضبوط معاہدہ لیا۔ یہ معاہدہ عالم ارواح میں بھی ہو سکتا ہے اور وحی کے ذریعے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ وَمِن کا، اور اے نبی ہم نے آپ سے بھی معاہدہ لیا تھا۔ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے ایک مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا۔ وہ ایگریمنٹ یہی تھا کہ آپ نے اللہ کا پیغام جیسے جیسے نازل ہو اسی طرح سے لوگوں کو پہنچانا ہے۔ دیکھیں ایگریمنٹ تو اللہ نے تمام پیغمبروں سے لیا، لیکن ان خاص پیغمبروں کو یہاں اس لیے ذکر کیا کہ ان پیغمبروں کو اللہ نے بقیہ پیغمبروں پر فضیلت دی۔ تبھی اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ تمام پیغمبروں میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، اس کے بعد درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر نوح علیہ السلام کا۔ تو کیونکہ یہ صاحب شریعت پیغمبر تھے اور ان کے جس طرح سے فضائل ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں دوسرے پیغمبروں کے اس نوعیت کے نہیں ہیں، ان کے بھی، لیکن ان کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی پیغمبر کا اتنا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس امت کی قیادت کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کا انتخاب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ عیسیٰ علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے سید الانبیاء کو حکم دیا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا ہے۔ اب دین تو سب پیغمبروں کا ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو گویا آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبروں کا مقتدا اور رہبر قرار دیا، اور آگے نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی جاری ہوئی ہے۔ تو اور ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے اسماعیل اور یا اسحاق علیہ السلام، انہی میں آگے اللہ نے تمام پیغمبروں کو پیدا کیا ہے، اور آسمانی مذاہب تمام انہی پیغمبروں سے منسلک ہیں۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے. پھر آگے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی. ورفعنا فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. اور آگے جا کے اللہ فرمایا ورفعنا بعضهم درجات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ بھی ہم نے فضیلت دی. اور آگے اللہ نے فرمایا ورفعنا بعضهم درجات، بعض کو تو ہم نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے. تو اب ظاہر ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو آ گیا، اور آگے اللہ کہہ رہے بعض کو تم نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اور نام نہ لینا بھی ایک فضیلت کی دلیل ہوتی ہے کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے اس پیغمبر کا ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے بعض کے ذریعے سے خطاب کیا، بعض کو تو ہم نے بہت زیادہ درجات میں فضیلت دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. ابھی وہ احادیث میں پیش کروں گا تو تفسیر لمبی ہو جائے گی، چونکہ میں اتنا ہی تفسیر میں اضافی باتیں بیان کرتا ہوں جو تفسیر کی روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان تمام پیغمبروں سے بہت مضبوط ایگریمنٹ لیا. تو جب اللہ نے پیغمبروں سے مضبوط ایگریمنٹ لیا ہے تو ظاہر ہے وہ پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. اور آگے اللہ نے فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ، کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں، اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے، دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اما نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے، تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ لوگ تو ابھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس. آدھے سے زیادہ کام، کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے، بچے کو پڑھ گیا، چیخ رہی ہے، کم بہت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوا، بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو، بول لو نا تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا، جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز، کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی میں. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو، تم سوئمنگ کر سکتے ہو، تم ویسے ہی ڈر رہے ہو، تم کرو. اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں، کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے، ان صاحب نے، وہ مولوی صاحب سے مجھے قصہ سنا رہے تھے، وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا نہیں، بے غیرت $50 یہ پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو، الو کے پٹھے، لگانا چھلانگ کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور مچایا ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے. ہماری دیسی جو ہے، تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو، نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو، لیکن تم پر بہرحال ان کا حق
ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا, تو یہ آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بے تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اما اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلاگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نا نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نہ مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پہ لبرل لوگوں کے, یہ میرے بیٹے ہیں, ایکچولی تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, ایسا چیخنا شروع کر دے گا. بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, مفتی صاحب ہیں تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا. اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے, یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اما جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اما کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. یار یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کیسے کرنی ہے, عزت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام. ابا کیوں کرے گا بھائی یہ. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے.
قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں. سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں, چچا, پھپھو, خالہ, یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں, تو یہ سب سے کیا ہے قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے, اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے. آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکین, غریبوں کو ان کا حق دو, مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس, ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے, ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی, جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے, اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, وہ جناب 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے, آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی, لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی؟ وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں کیا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, بعض دفعہ کوئی رشتہ دار, کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے, اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہو مستحق, وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی, خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے, تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا, تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے, بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے ہیں. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا, ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے. اس میں رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار, خرچ کرو, لیکن ولا تبسطھا کل البسط, ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے, جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا, پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو, خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی, اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا.
بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہت ہو. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. 1 کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے، اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں، اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں، بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں، ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو، رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے، یہ گوروں کا کام ہے. مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو، یہ آپشن ہے کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو، پھر مسرت کو بھیجو، پھر کائنات کو بھیجو، پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ، میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا، یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو، ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی، بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت، تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی، تم ہی میرے ستار بھی، تم ہی میرے وسیم بھی، تم ہی میرے غفور بھی، سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب ہی مت پھٹکو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا، قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے، یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد، معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم، جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار. میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے. سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا، کسی ادارے کو برا کہنا، کسی فرد کو برا کہنا، یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو؟ ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا، فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو،
پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں, کبھی عمران خان کے بارے میں, کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ سے. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں, میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان ہے, امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد مفتی, یہ والی آئی نہیں, اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں, کچھ الٹا سیدھا. جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی, ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے, نہ میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو ہے وہ سنو, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے, نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو, میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے ہے کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے, جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں, یہ یزیدی ہے, یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو, یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا, نہ میں نے اس کو جہنمی بولا, کچھ بھی نہیں بولا میں نے. اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی, جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں کٹ کیا. دیکھو مجھ صاحب کہہ رہے ہیں, غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا. پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا, ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھی. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر, صحابہ کا عمل, وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے, صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے, حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن پوری امت کیا کرتی ہے, ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے. امت کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں, چلتی ہیں. نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے, نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی, صحابیات نے کیا کیا ہوگا, وہ بھی چلی ہوں گی اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا وہ خود علم سے کورا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے, اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب, جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے مت چلو, زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو, اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض, زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع. تو جتنے ہو اتنے ہی. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جو زیادہ فنڈر بن رہا ہو نا اس سے کہ تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے, وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے, صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا, جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے, علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں, وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں, بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے, بات بات پہ روتے تھے, ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے, چلاتے تھے, مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا, ماں پھینک کے چلی جاتی, کیا اوقات تھی اس وقت. کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے, ٹوٹے, کبھی ادھر جا رہا ہے, توتلا بول رہا ہے, آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا, تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھے نا,
شروع ظلم کرتا ہے, تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے, ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے, کانپ رہے ہوتے ہیں, راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا, بڑی اچھی آواز تھی, جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے, کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر, تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی, پھر لگاتا, پھر گاتا, گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو, ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا, کمر جھکے گی, ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو, اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے, ایک وائرس آ گیا کورونا کا, یا کوئی اور بیماری آ گئی, دھڑام سے ایسی کی تیسی. تو نہ حال تمہارا, ابھی تھوڑی سی جوانی ہے, تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا, بیڑا غرق. بخار ہو جاتا ہے, کیسے پڑ جاتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا, ڈینگی مچھر نے, اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے, پلیٹلیٹس گر گئے. بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا, جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے, نہا دھو کے, کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا, جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے, چھین لیا جائے گا, لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہے ہیں اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے, اس پہ چڑھا رہا ہے, ابے ہٹ بے غیرت, سڑک پہ چل رہا ہے, دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا, ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے, 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی ہے اور تو اپنی اوقات بھول گیا. تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا, اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں, جو تکبر کرتا ہے نا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں ہیں, صرف سوالی ان میں جائیداد 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے. اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹے نہیں ہیں, تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا, ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا, یعنی بچیوں کے ماموں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی سارا ماموں کو ملے گا, اگر باقی لوگ نہیں, بچیوں کے ماموں.